بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ایک مولانا توہین کے قوانین کے تناظر میں بات کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کی نوجوان نسل کے بارے میں خاصے فکر مند ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی نسل اگر یہ دین اسی طرح چلتا رہا تو ایسے دین سے کہیں ارتداد اختیار نہ کر لیں۔ دوسرے حصہ میں فلسطینی رہنما عالمی عدالت انصاف کے فیصلے بڑے فخر سے بتلا رہے ہیں اور ان فیصلوں کے بعد اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ میں سے کسی کو کچھ سمجھ آ رہی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتلائیے گا۔ نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں صوبراج اسپتال کراچی میں ایک مسیحی نرس کی توہین کی گئی اور اس پر تشدد کیا گیا، اور یہ کہہ کر تشدد کیا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ تو کبھی ایک بینک مینیجر کو، مسلمان کو، بریلوی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کی۔ تو کبھی مشعل خان ایک جوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کر دی۔ تو کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اس نے توہین رسالت کر دی، اور کبھی اگر سلمان تاثیر صاحب یہ کہہ دیں کہ توہین رسالت کا قانون مس یوز ہو رہا ہے، انہوں نے توہین رسالت نہیں کی تھی بلکہ یہ کہا تھا یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے، تو پھر انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل کو مجاہد بنا دیا گیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر ایک 4 سال کے بچے کے سامنے ایک 4 مہینے کی حاملہ خاتون کو اس کے شوہر کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے میں ڈال کے جلا دیا گیا، یعنی شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں اس پاکستان میں ایک بچی کہ جو گلیوں کی صفائی کرتی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اور فارسی اور عربی میں فرق کیا ہے، اس پر ایک ملا نے الزام لگایا کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے کچرے میں بقول اس خبیث ملا کے ایک ورقہ قرآن کا بھی تھا۔ تو کیا وہ اپنے گھر سے لائی تھی وہ ورقہ یا کسی مسلمان نے پھینکا تھا؟ یہ جو سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے، اور یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کی اگلی نسلیں مرتد نکلتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ ہوتا ہے ان کی اگلی نسلیں اس شدت کے بعد دین سے نکل جاتی ہیں۔ This is a watershed moment for Palestine, for justice and for international law. Israel's occupation has been declared unlawful by the World Court, which has stipulated that it must be terminated completely and as rapidly as possible. The court also found that illegal Israeli occupation violates the UN Charter, human rights and international humanitarian law. The court further unequivocally declared that all Israeli settlements in the occupied Palestinian territory are illegal and must be dismantled, and that all Israeli settlers must be evacuated. The court declared that Israeli illegal occupation not only violates but eviscerates the Palestinian people's right to self-determination in their own land, including the right to their own state. This ruling couldn't be more timely or sorely needed. The Palestinian people have endured unbearable suffering and injustice for decades. This ruling is a vindication of their steadfastness and perseverance. This right must no longer be denied or deferred. The court made clear that the Palestinian people are the only sovereign in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that the international community is under an obligation not just to reaffirm the Palestinian people's right to self-determination,
but to see to it that this right is implemented immediately. All states and the UN are now under obligation not to recognize the legality of Israel's presence in the